السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نظام حکومت کے بارے میں۔ حضرت عمر فاروق عظیم رضی اللہ عنہ طریقہ اسلام کی ایک ایسی شخصیت ہے جن کا دور خلافت قیامت تک کے آنے والے حکمرانوں کے لیے مشرِ راہ ہے۔ آپ نے اپنی سیاسی بصیرت سے اسلامی سلطنت کو وسعت دے کر تقریباً 23 لاکھ مربع میل تک پھیلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 سال عہدِ خلافت میں بڑی سلطنت کو اپنے زیر نگین کیا۔ تاریخ کے نامور فتح اسکندر اعظم، چنگیز خان اور تیمور کے ناموں سے کون واقف نہیں؟ انہوں نے بھی بڑی بڑی فتوحات کی، کئی ملک کو زیر نگین کیا، مگر جب وہ فتوحات سے فارغ ہوتے تو جگہ جگہ انسانی لاشیں، کھوپڑیوں کے پہاڑ، خون کی ندیاں، ہر جگہ ویرانی نظر آتی۔ وہ جہاں سے گزرتے اسے ویران کر دیتے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گر پایا۔ ایران و روم جیسی سپر پاور سلطنتیں، جسے اندازہ اور احتیاط سے فتح ہو کے بڑے بڑے تاریخ دان ظلم و ستم کی ایک مثال بھی پیش نہ کر سکے، فتوحات سے بڑھ کر آپ نے نظام حکومت کو منظم کیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کے دور حکومت اور سلطنت کا باقاعدہ نظام شروع ہوا۔ آپ نے نظام حکومت کو چلانے کے لیے متعدد محکمے اور انتظامی شعبہ جات قائم کیے اور ان سب سے نگران مقرر فرمائے۔ آپ نگران مقرر کرنے کے بعد ان کا احتساب بھی کیا کرتے۔ آپ کے عہدِ خلافت کا انتظامی ڈھانچہ مندرجہ ذیل ہے۔ نظام عدل۔ آپ نے عدل و انصاف کا ایک ایسا نظام کیا کہ تاریخ اتنی وسیع اور عریض سلطنت میں ظلم و زیادتی کی ایک ایسی مثال بھی پیش نہ کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کے دور کا نمایاں عدل و انصاف آپ کے دور حکومت میں انصاف سے بھی سماور نہیں ہے۔ یہ انصاف صرف مسلمان تک محدود نہیں تھا، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف روا رکھا جاتا، یعنی نظام عدل میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں تھا۔ آپ کے ایوان عدل میں اعلیٰ و دانی، امیر و غریب، آقا و غلام، حبیش بیگانہ سب برابر تھے۔ جو بھی ظلم و ثابت ہوتا اسے سزا دی جاتی۔ اس نظام سے متاثر ہو کر غیر مسلم کا بغاوت اسلام ہوتے۔ نظام قضاء۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قضاء کے معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے۔ آپ اس منصب کے لیے انہی بزرگوں کا انتخاب فرماتے جن کا علم، تقویٰ، ذہانت، قوتِ فیصلہ مسلم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے عہد میں نظام و انصاف بے مثال تھا۔ آپ نے انچل و رشوت کے لیے قاضیوں کو بے حد تنخواہوں پر مقرر کیا۔ یہ باقاعدہ مقرر کیا کہ دولت مند اور معزز شخص کے علاوہ معمولی آدمی قاضی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ظاہر کی کہ دولت مند رشوت کی طرف راغب نہ ہو اور معزز شخص فیصلے کرنے میں کسی رغبت سے متاثر نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق کا یہ طرز عمل رہتی دنیا تک کے لیے عظیم مشرِ راہ ہے۔ قاضی، جج کو کسی بھی زیر اثر نہیں ہونا چاہیے اور تمام تر شہادتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی شخص کے دباؤ میں آ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ نظام احتساب۔ آپ نے احتساب کا سخت نظام قائم کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی سخت احتساب فرمایا کرتے۔ کتب و تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ نے اپنے بیٹے، بیٹی اور زوجہ کا احتساب کیا اور انہیں تنبیہ کی۔ آپ بطور احتیاط بعض اوقات ایسے کاموں سے بھی اپنے گھر والوں کو منع کرتے تھے جو فی نفسہ جائز اور مباح ہوتے تھے۔ پولیس کا محکمہ۔ آپ نے پولیس کا باقاعدہ مستقل محکمہ قائم کیا۔ امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے اور شہریوں کے جان و مال کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ لوگوں کے مختلف معاملات پر نظر رکھنے کے لیے آپ نے مختلف پولیس افسران کو مقرر کر رکھا تھا۔ اس محکمے کا کام امن و امان کے قیام سے ساتھ ساتھ معمولی زندگی میں غیر قانونی اور غیر اسلامی افعال سے روکنا بھی تھا۔ جیل خانے۔ آپ نے جیل خانے قائم کیے جن میں مختلف جرائم پیشہ لوگوں کو قید کیا جاتا۔ آپ نے سب سے پہلے مکہ میں 4000 درہم کے عوض صفوان بن امیہ کا ایک گھر خرید کر اسے جیل خانہ بنایا۔ اس کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی جیل خانے بنائے۔ محکمہ آبپاشی۔ آپ نے زراعت کی سرابی اور رعیہ کی ضرورت کے لیے متعدد نہریں کھدوائیں۔ آپ نے آبپاشی کا وسیع محکمہ قائم کیا۔ مقریضی کے بیان کے مطابق خاص مصر میں 1,20,000 مزدور حکومت کی جانب سے اس کام میں لگے رہتے تھے۔
بیت المال کا قیام۔ آپ نے بیت المال کے نظام کو وسیع دی، تمام صوبوں اور مرکزی مقام میں بیت المال قائم کیا، ان کے لیے وسیع عمارتیں بنوائیں، دیانتی افسران کا مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ پہلے وزیر خزانہ مقرر کی۔ نظامی تعلیم۔ آپ نے تمام مفتوحہ علاقوں میں قرآن پاک کی درس و تدریس کا معاملہ شروع کر دیا۔ اس کے لیے آپ نے قرآن سکھانے والے معلمین کو مقرر کیا جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے۔ آپ کے عہد میں قرآن کی تعلیم لازمی تھی۔ آپ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو چند آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا کہ وہ قبائل میں جا کر ہر شخص کا امتحان لیں اور اسے قرآن کا کوئی حصہ یاد نہ ہو اسے سزا دیں۔ آپ نے اسی کا انصاف سب میں مقرر فرمایا۔ آپ سے روایت کے مطابق سورۃ البقرہ، سورۃ الناس، سورۃ المائدہ، سورۃ الحج کو یاد کرنا ضروری قرار دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔